روایت میں بھی ہے کہ بروز قیامت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک شخص کو نامہ اعمال دیا جائے گا، نامہ اعمال کھولے گا تو دیکھ کر حیران، عرض کرے گا مولا میں نے تو حج بھی کیا تھا، زکوٰۃ دی تھی، روزے رکھے تھے اور میں نمازی آدمی، اس میں تو ان نیکیوں کا ثواب ہی نہیں لکھا ہوا، ان کی جزا ہی نہیں لکھی ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا واقعی تو حاجی بھی تھا، روزے دار بھی تھا اور عبادت بھی کرنے والا نمازی بھی تھا، لیکن اس کے باوجود تجھ سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہوتے رہے جن کی وجہ سے وہ ساری کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ ان گناہوں نے تیری نیکیوں کو مٹا دیا، لہذا اب تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں صرف گناہ ہیں۔ کچھ ایسے افعال ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں تباہ و برباد ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر انسان کو کتنا دکھ ہوگا۔ دیکھیں نا، آپ کہیں ملازمت کرتے ہوں اور آپ کی سیلری یکم کو آپ کو ملتی ہو، 1,00,000 روپیہ بالفرض آپ کی سیلری ہے، یکم کو آپ کو سیلری ملی، آپ لے کر آ رہے تھے، راستے میں گر جائے، گھر پہنچ کر کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ حالانکہ یہاں تو آپ دوبارہ بھی کما سکتے ہیں، کسی سے ادھار بھی لے سکتے ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں کوئی نیکی ادھار دینے کے لیے تیار بھی نہیں، اور وہاں نیکی ہو بھی نہیں سکتی۔ وہاں نیکیاں گویا کہ ایسے ہے جیسے مٹ گئی، ختم ہو گئی، وہ اعمال ہم برابر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ان میں سے چند اعمال کا جائزہ لینا ہے ہم نے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ پہلا عمل جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نقل فرمایا، ذکر فرمایا، اللہ رب العزت نے پہلا عمل جو قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا اے ایمان والو اللہ رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو ولا تبطلوا اعمالکم، یہ نافرمانی کہیں تمہارے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ لہذا ہم وقت بندے کو اللہ رسول کی اطاعت کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ پھر دوسری بات، دوسرا عمل کہ جس کی وجہ سے نیکیاں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کے دکھاوے کے لیے عمل کیا کہ وہ دیکھ کر خوش ہوگا، فرمایا لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا دار تو راضی ہو جائیں گے، کہیں گے، تعریف کریں گے، واہ واہ یار کیا کمال کا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے جی، بڑا عبادت گزار ہے جی، اس کے لہجے میں مٹھاس ہے، اس کے بولنے میں جو ہے وہ نرمی ہے، تو وہ اس وجہ سے نرمی اختیار کرتا ہے، اس وجہ سے لہجے کی جو ہے وہ نرمی اختیار کرتا ہے یا نمازیں پڑھتا ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے ثواب نہیں دے گا۔ پھر عمل جب بھی کرنا ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے، لیکن ہم دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ دنیا دار راضی ہو جائیں گے، دنیا دار تعریف کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کا میرا کیا انداز ہے اور تنہائی کے اندر نماز پڑھنے کا کیا انداز ہے۔ لوگوں کے سامنے تو نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں، تسبیح نکل آتی ہے اور بتایا جاتا ہے حاجی صاحب جناب صبح تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اشراق چاشت پڑھ کے جاتے ہیں، اور اگر لوگ نہ دیکھ رہے ہوں نا، عشاء کی نماز رہ جائے تو وہ بھی بھاری ہو جاتی ہے، اللہ خیر کرے وہ بھی شارٹ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو نماز پوری، اور جب اللہ صرف دیکھ رہا ہے لوگ نہیں دیکھ رہے تو اس وقت نماز شارٹ یار۔ اسی طرح تیسرا عمل، وہ عمل جو نیکیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے،
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو کسی کے اوپر احسان جتلا کر، گویا ایسے ہی ہے جیسے اذیت دینے کی طرح۔ نیکی کی تو تھی آپ نے لیکن احسان جتلا دیا۔ احسان جتلانے کے دو طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے اشارتاً اور ایک ہوتا ہے واضح۔ بالکل واضح کہہ دیا میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، میں نے تجھے سپورٹ کیا تھا، میں نے تجھے سٹرونگ کیا، تیرا کاروبار تو چلتا نہیں تھا، میں نے جو ہے وہ تجھے نت نئے انداز بتائے، پیسہ انویسٹ کیا، نہیں تو چلا گیا تھا نا۔ اور ایک دوسرا انداز بھی ہوتا ہے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرائی، اب وہاں جائے تو دل کے اندر یہ خیال آئے کہ مجھے یہاں پروٹوکول ملنا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے شادی کرائی ہے، کھانا میں نے دیا ہے، یہ جہیز کا سامان میں نے دیا ہے، واہ واہ بلے بلے ہونی چاہیے۔ یہ بھی وہ عمل ہے جو تباہ و برباد کر دیتا ہے، نیکیاں سرے سے ہی ختم کر دیتا ہے۔ پروٹوکول چاہنا یہ بھی گویا ایسے ہی ہے، بلکہ امیر اہل سنت کا کیا انداز ہے، بڑے لوگ ہیں نا تو پھر لفظ بھی بڑے ہیں، سوچ بھی بڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یار جس غریب کی بیٹی کی تم شادی کرا رہے ہو نا، کوشش کرو اس کی شادی میں جاؤ ہی نہ۔ حضرت کیوں شادی پہ کیوں نہ جائیں؟ فرمایا جب تم شادی پہ جاؤ گے تو وہ باپ جو ہے وہ تمہارے آگے پیچھے ہی رہے گا، وہ تم سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکے گا، وہ یہ کہے گا یہ میرا احسان کرنے والا ہے، حالانکہ تم نے احسان نہیں کیا، احسان تو اس نے کیا ہے جس نے تمہیں نیکی کا موقع دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ عمل، چوتھا وہ عمل جو نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، فرمایا جس نے عصر کی نماز کو قضا کر دیا، ایسے ہے جیسے اس کا گھر بار لٹ گیا، اس کی اولاد ختم ہو گئی، کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، جتنا نقصان یہاں ہوا نا اس سے بھی زیادہ نیکیوں کے اندر اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے عصر کی نماز کو، کیونکہ عصر کی نماز ہے بڑی فضیلت والی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، قرآن پاک میں آیا کہ وہ درمیانی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز کو قضا کیا فقد حبط عملہ، اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو ذہن بنے ہوتے ہیں کوئی گل نہیں یار بعد پڑھ لیں گے، اگر دکاندار ہے تو وہ کہتا ابھی کسٹمر ہے بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی میں مصروف ہوں بعد میں پڑھ لوں گا۔ ابھی تو مطلب ہم نے یہ شاید نظریہ بنا لیا ہے کہ جب میں فارغ ہوں گا اس وقت نماز پڑھنی ہے، ابھی تو میں مصروف ہوں نا، ابھی میں اپنے کام میں لگا ہوں، ابھی میں اللہ رسول کی تھوڑی بات مانوں گا۔ مرد مومن وہ ہے کہ سارے کام چھوڑ کر اللہ رسول کے کام میں لگ جائے، بندہ ہی وہ ہے نا بھائی، بندہ بندگی سے ہے، اور بندے کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ غلام ہوتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلتی، اللہ رسول کی مرضی چلنی ہے تو میں اپنی مرضی چلا رہا ہوں، پھر میں کہوں کہ میں بندہ ہوں تو ایسا تو نہیں ہے یار۔ پھر وہ کام جس کی وجہ سے عمل باطل ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے جا کر حالات معلوم کرے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ اکبر، فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 راتوں تک اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو معمولی سا عمل ہے، ہاتھ دکھا لیتے ہیں لوگ، دسنا میرے نال کی ہونے والا ہے، وہ اتنا ہی ماہر ہے، اس کو اپنے بارے میں نہیں پتا، وہ تیرا مستقبل کیا بتائے گا۔ اور اللہ خیر کرے، علم کی کمی اتنی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی طوطے سے پرچی نکلوا رہے ہوتے ہیں، طوطا پرچی نکال کے بتاتا ہے جناب اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے۔ اب انسان کے حالات جانور بتائیں گے یار، تو کیا سمجھ میں آتی ہے، جانور پھر زیادہ سیانا ہے، یہ بندہ جو ہے نا وہ جانوروں سے بھی گویا کہ اگلے درجے میں چلا گیا۔ غیب کی بات اللہ جانتا ہے، کون جانتا ہے؟
اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول جانتے ہیں. تم غیب کی بات پوچھ رہے ہو اس سے، تم غیب کی بات پوچھ رہے ہو کہ غیب بتاؤ مجھے. تو بھائی یہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں. اس طرح کے معاملات یقین مانے اب تو لوگ ٹی وی چینلز پر آ کر بیٹھ کر نا اپنے نظریات یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اخبارات کے اندر آتا ہے آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا ہفتہ کیسے رہے گا. یہ سب کاروبار چلانے کے انداز ہے، صرف لوٹنے کے انداز ہے. شریعت اور اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. پھر وہ کام جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا ضرورت کتا پال رکھا ہو، ہر روز اس کی نیکیوں سے ایک پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہو جاتی.